اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے 2-3 دفعہ اپلوڈ کی جب میں سامان اٹھا رہی تھی اپنی شاپ سے، جو میں نے اسٹال لگایا ہے وہاں سے، تو کافی ہنگامہ کھڑا ہوا۔ جس جگہ دکان والے نے ہمیں اپنی دکان میں سامان لگانے کے لیے جگہ دی تھی، اس نے کافی پرابلم کریٹ کر دی۔ شناختی کارڈ کی کاپی لے کے پھر اس نے گھر کو چیک کیا اور گھر دیکھا میرا، اور اس کے بعد اس نے ہمارے سر پہ سوار ہو گیا۔ سر پہ اس لیے سوار ہو گیا وہ کہ یہ اکیلی ہیں تو ان کو میں انڈر پریشر کر دوں گا، جیسے لبنہ نے ہمارے ساتھ کی، جیسے کہہ لیں ہر کوئی اکیلی عورت دیکھ کے اس کے اوپر ٹارچر کرنے کی کوشش کرتا ہے، ویسے اس بندے نے کوشش کی اور گھر دیکھا اس نے، اندر تک آ کے گھر دیکھ کے گیا۔ اس وقت میں ادھر تھی اسٹال پہ، اور وہ گھر کے اندر تک ہمارا گھر دیکھ کے گیا ہے۔ گھر میں بلیاں دیکھی ہیں اس نے، کھانا کھایا، چائے پی ہے اس بندے نے۔ اس قدر وہ میں کہوں کم ظرف انسان نکلا کہ اس نے نیکی کی ہم پہ، مگر ہمیں اب وہ ذلیل کر رہا ہے۔ کہتا ہے تم نے اپنے گھر میں گند رکھا ہوا ہے، تم لوگوں کو گند کھلا رہی ہو۔ مجھے یہ بتائیں میں نے کیا گند رکھا ہوا ہے؟ کسی جانور کے ساتھ محبت کرنا یا اس کا علاج کرنا یا اسے اپنے ساتھ رکھنا گناہ ہے، تو یہ گناہ کر رہی ہوں میں۔ ایسا گناہ میں چاہتی ہوں ساری دنیا کرے۔ آج مجھے رلا رلا کے بہت برا کیا۔ میری گلی سے ایک آدمی ہے، حلیمہ کے ابو، حلیمہ کے فادر، حالانکہ حلیمہ کی ماں بہت اچھی ہے، اس کی ماں جتنا اچھا کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ ایک ٹیچر ہے، سلجھی ہوئی ٹیچر ہے، اسلام دعا، بلکہ وہ مجھے بولتی ہے کہ میں آپ کی ہر ویڈیو دیکھتی ہوں، اور میں اپنی اس ویڈیو سے حلیمہ کی ماں سے یہ بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ آپ نے میری مدد نہیں کی۔ حلیمہ کی ماں سے کیوں میں آپ کے دروازے پہ نہیں آئی؟ اور مجھے پتا تھا کہ میں اگر آپ کے دروازے پہ آتی تو مجھے آپ نے بھی نہ ہی کرنی تھی، جہاں ساری گلی نے مجھے نہ کی۔ آپ کے ہسبینڈ گئے اس دکان پہ، اس آدمی کے پاس، چکن ایک بہانہ تھا لینا، ٹھیک ہے، ایک 320 روپے پکڑا کے اس کو آئے ہیں کہ یہ اس کو دے دو۔ آپ ہوتے کون ہیں مجھے پیسے دینے والے، وہ بھی کسی کے تھرو؟ نیکی ایسے نہیں کرتے ہیں، لوگوں کو دکھا کے نیکی کرنا نہیں ہوتا۔ اور یہ 200-300 کیا معنی رکھتا ہے میرے لیے؟ مجھے یہ بتائیں۔ 30,000 کے کرائے کے گھر پہ رہ رہی ہوں میں، اپنا کرایہ جو میں نے 5 مہینوں سے نہیں دیا، وہ ملا کے ہر مہینے میں نے 30,000 روپیہ دینا ہے، وہ مجھے کسی نے نہیں دیا۔ اور یہ 300 میری کیا ضرورت پوری کرے گا؟ نہ میرے بچوں کی روٹی آنی ہے، نہ میری دکان میں سودا آنا ہے۔ وہ بندہ جس کو میں نے سلام کیا صرف اس وجہ سے کہ وہ حلیمہ کا باپ ہے، حلیمہ کی ماں کا شوہر ہے، ٹھیک ہے۔ بھائی کہنے کو تو دل ہی نہیں کر رہا میرا، بھائی کوئی بھی نہیں ہوتا، بھائی ماں کے پیٹ سے نہیں بنتے تو دوسرے نے بھائی کیا بننا ہے؟ مجھے صرف دکھ ہے اس بات کا کہ وہ بندہ اس بندے کو پیسے پکڑا کے گیا، اور آ کے وہ بندہ میرے منہ پہ مار رہا ہے، اے پیسے تانوں گاہک دے کے گیا ہے۔ بھئی گاہک کیوں دے کے گیا مجھے؟ میں خیرات مانگ رہی ہوں؟ اگر میں نے اسٹال لگایا ہے، میں روٹی پکا کے لوگوں کو دے رہی ہوں، کھلا رہی ہوں، تو میں بھیک نہیں مانگ رہی۔ مجھ میں اتنی طاقت ہے، شکر الحمدللہ، کہ میں روٹی کما کے کھا رہی ہوں، میں بھیک نہیں مانگ رہی۔ میں نے مدد مانگی تھی پوری گلی سے، گلی نے مدد نہیں کی۔ میں نے اس آدمی سے مدد مانگی تھی کہ اپنی دکان میں میرا سامان رکھ لینا، اس نے میری وہ مدد نہیں کی، وہ سڑ گیا، اس کی کل کل پڑ گئی میرے کام پہ۔ ہم 3 ہیں، ہم مجبور ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں جو آئے وہ ہماری بےزتی کر کے چلا جائے، جو آئے وہ ہماری زندگی خراب کر دے۔ اس زندگی سے بہتر ہے کہ موت آ جائے۔ یہ زندگی موت سے بدتر ہے جو ہم جی رہی ہیں، کہ ایک بندہ ہمیں کسی اور بندے کے ذریعے 300 روپیہ پکڑا کے جا رہا ہے۔
وہ آگے سے کہتا ہے تم نے 500 روپیہ بھی تو پکڑا اس آدمی سے جو تمہیں دے کے گیا. مجھے وہ آدمی بڑی عزت سے 500 روپیہ دے کے گیا تھا. وہ بولا مجھے فخر ہے کہ آپ کما کما کے کھا رہی ہیں، آپ کمانے کے لیے کھڑی ہوئی ہیں، کوئی بات نہیں، آپ سڑک کے اوپر لگا کے بیٹھی ہیں، اللہ آپ کے اوپر کرم کرے گا. وہ بڑے سلیقے سے میری مدد کر کے گیا. نہ کہ حلیمہ کے فادر صاحب پڑھے لکھے ہیں آپ نے کیوں یہ حرکت کی ایک ایسے آدمی سے جو مجھ سے چڑ رہا ہے، میری بلیوں سے چڑ رہا ہے. اگر کسی کو تکلیف ہے میری بلیوں سے تو رہے، میں ان کو نہیں چھوڑ سکتی، بالکل نہیں چھوڑ سکتی. میں باہر سڑک سے زخمی بیمار اٹھا کے لاتی ہوں، اور لاتی تھی، اب نہیں لا سکتی کیونکہ میری اوقات نہیں ہے. خدا کے لیے ہم جینا چاہتے ہیں، ہمیں جینے دیں. یہ کوئی کہہ لیں انصاف نہیں ہے. جو لوگ ٹارچر کر رہے ہیں نا مجھے، میری سمجھ سے باہر ہے. وہ کیا چاہتے ہیں کہ ہم مر جائیں؟ کہتے ہیں نا 100 منہ کھلیں گے اور ایک منہ بند ہوگا. میرے لیے ہزاروں منہ کھلے ہوئے ہیں. میں آٹا دکان پہ کھڑی ہو کے گوندتی ہوں، صرف 2 ہانڈیاں پکتی ہیں، اور وہ پکتے ہوئے بھی میں نے دکھائی ہیں، لائیو دکھاتی ہوں. میں کہیں پہ جھوٹ نہیں بولتی ہوں. ٹھیک ہے. لوگ تو کتوں کو گھر میں رکھتے ہیں جن سے فرشتے نہیں آتے، حرام ہے کتے. اور میری بلیاں تکلیف دے رہی ہیں آپ لوگوں کو. خدا کا خوف کرے، موت آنی ہے آپ لوگوں کو. آپ نے قبر میں جانا ہے، قبر کو منہ دکھانا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے، بجائے نیکی کرنے کے، بجائے کچھ اچھا کرنے کے. آج حلیمہ کے باپ کی وجہ سے میری اتنی لڑائی ہوئی دکان پہ کہ مت پوچھے. میں کچھ کہنے کے قابل نہیں رہی. اس بندے نے بولا کہ میں نے نیکی کی اور یہ نیکی میرے گلے پڑ گئی. بھئی تمہاری دکان میں سامان نہیں رکھ رہی، تمہاری دکان کے سامنے اسٹال نہیں لگا رہی، پھر کس بات کی تمہیں تکلیف ہے؟ خدا کے لیے جن کے سر پہ سایہ نہیں نہ ہوتا ان کی عزت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں. عورت کوئی گری ہوئی چیز نہیں ہے. اس آدمی نے ہمیں سمجھا کہ ہم کوئی للو پنجو ہیں، آوارہ ہیں. اگر ہم آوارہ ہوتی نا تو اسٹال لگا کے روٹیاں پکا کے لوگوں کو نہ دیتی اور 4 پیسے نہ کماتی. اور ابھی تو میں نے کمایا ہی کچھ نہیں. جو کماتی ہوں جا کے سودا لا کے اگلے دن کا ڈالتی ہوں. 1 روپیہ میرے اوپر حرام ہے کہ میں نے اپنے اوپر لگایا ہو. ہم لوگ زندگی بہت بہت بری گزار رہے ہیں، اور بہت سے لوگ آ کے ہمیں ہماری زندگی میں اس غریبی کا تانا دے کے جا رہے ہیں جو پتہ نہیں کیسے لکھتی اللہ نے ہمارے نصیب میں. میری سمجھ سے باہر ہے. اب اتنا میں روئی ہوں اور اتنا میں اللہ سے کہہ رہی ہوں کہ کیا غلطی ہو گئی جس کی اتنی بڑی سزا مل رہی ہے. یہ بندے کو اتنا اچھا نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ آپ کو جوتیاں ماریں، لوگ آپ کی زندگی خراب کر دیں. یہ دیکھیں میرا بچہ بھی آ گیا. میرے بچے مجھے بہت پیار کرتے ہیں. خدا کے لیے ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دے. پتہ نہیں کیا غلطی ہے، کس چیز کی سزا ہے، میری سمجھ سے باہر ہے. ہم لوگ جینا چاہتے ہیں، ہمیں لوگ جینے نہیں دے رہے. میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں ریما کی ماں سے اپنے ہسبینڈ کو سمجھائیں، اگر کسی کے ساتھ اچھا کرنا ہے نا تو اس کے سامنے جا کے اس سے بات کر کے اس کی مدد کرے، نہ کہ لوگوں کے تھرو. یہ 200-300 روپے سے اپنے آپ کو کیا ثابت کیا آپ نے؟ مجھے یہ بتائیں. میں نے سلام لیا اور اس نے میرا سلام کا جواب سر لا کے دیا. میں اس لیے سلام لیا کہ میری گلی سے تھے آپ. میں کسی کو نہیں بلاتی، مجھے کسی سے ضرورت نہیں ہے. میں جب سامان بیچ رہی تھی نا تب میری کسی نے مدد نہیں کی. میں نے گھر کا ایک سامان سیل کر دیا ایک کرایہ دینے کے لیے. ہماری مدد کرنے کوئی نہیں آیا، اور اب اگر کوئی آیا تو میری زندگی خراب کرنے کے لیے آیا، نہ کہ میرا آپ لوگوں سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. ہمیں آپ لوگوں کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. آپ جیسے جی رہی ہیں ہمیں جینے دیں. اگر جینے نہیں دینا چاہتے تو پھر زہر لا کے دو آپ لوگ، ہم لوگ آپ کو وہ کھا کے دکھاتی ہیں. خدا کے لیے آپ کے گھر میں بیٹیاں ہیں، آپ کی بیٹیوں کے ساتھ بھی کل کو کچھ ہو سکتا ہے، آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. کسی کی بیٹی کی عزت کو یوں برباد نہ کرے، یوں مت رولے. ہم لوگ کھڑے ہونا چاہتے ہیں، عزت کے ساتھ کمانا چاہتے ہیں. میں کمانے کی کوشش کر رہی ہوں اپنے لیے، اپنے ان بچوں کے لیے. یہ آپ لوگوں کے لیے
گندی ہوں گی، منحوس ہوں گی، ہمارے لیے نہیں ہے، ہمارے ساتھ رہ رہی ہیں یہ. میں اپنا پیٹ کاٹ کے ان کا کھانا لاتی ہوں، اور لوگ لوگ ہمیں بری باتیں بولتے ہیں، برا سمجھتے ہیں. خدا کا خوف کر لیں. وہ جن کے گھروں میں بڑے بالوں والی بلیاں ہوتی ہیں، دوسری VIP بلیاں ہوتی ہیں، وہ انسان ہے اور یہ انسان نہیں ہے. آج بہت تکلیف کا دن گزرا ہے. اتنا میں نے کمایا نہیں جتنا میں نے ذلت کما لی ہے. ہر روز کی بےزتی، ہر روز کی بےزتی. اور میں ایک ہی کہتی ہوں انا للہ و انا الیہ راجعون، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. آپ بلیو کرو گے میں صبح دکان پہ بیٹھ کے یاسین پڑھ کے دعا مانگتی، اللہ خیر دا دن کڈی. شام ہوتی ہے، یاسین پڑھی، سورۃ واقعہ پڑھی اور میری لڑائی ہو گئی. میں کدھر جاؤں؟ اپنی دکان، میرے پاس ٹیبل نہیں ہے، میرے پاس ایسا کوئی راستہ نہیں کہ میں اپنی دکان کہیں اور لگا لوں، کیونکہ مجھے ٹیبل کسی اور نے دیا ہے جس پہ میں سامان لگاتی ہوں. ایک ایک چیز میں نے بڑی مشکل سے دکان میں رکھی، اور لوگ ہیں کہ بس زندگی خراب کرنے پہ تلے ہوئے. آج میرا دماغ خراب ہے. ہماری خود کی روٹی نہیں ہے، میں لوگوں کو روٹی کھلا رہی ہوں. میری خود کی ایک نوالا نہیں ہے، ہم 3 بہنوں کے لیے. اور جس نے اپنے ماں باپ کی، بھائیوں کی اتنی خدمت کی، اس کی زندگی اس طرح رل جائے گی مجھے نہیں پتا تھا. میں جو کسی کو تکلیف نہیں دیتی، آج میری زندگی خراب کر دی لوگوں نے. اکیلے دیکھ کے لوگ اب ہمارا جینا آرام کیے ہوئے.